کہ ایک عورت ہو، تیز زبان ہو، پھر MLA ہو، پھر منسٹر وفاقی وزیر بن جائے تو تیزی تو حق ہے نا اس کا. تو وہ جناب کبھی کبھی مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی جو تھے وہ MLA تھے، تو وہ موقع دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ مولویوں کو میں جو ہے نا پریشان کروں. بیچاری کی عادت تھی، اب کیا کریں. تو ایک دن اس نے کیا کیا جناب کہ اس نے اب یہ سوچا کہ براہ راست مولانا ہزاروی صاحب کو چھیڑتی ہوں تو مولوی یہ بھی معاف نہیں کریں گے، گلے پڑ جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ جس لائن میں مولانا بیٹھے تھے سب MLA کو السلام علیکم، السلام علیکم جناب، السلام علیکم. مقصد یہ تھا کہ مولانا سے ہاتھ ملانا ہے. اب اگر مولانا ہاتھ نہ دیں تب بھی تو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے یار، MLA ہے، اتنے تنگ نظر ہیں کہ اپنی منسٹر سے ہاتھ نہیں ملاتے. اور اگر مولانا ہاتھ ملا لیں گے تو کیمرے تیار کھڑے ہیں تو فوٹو آ جائے گا، پھر بھی تو مولوی مرتا ہے نا، ہاتھ ملائے مرتا ہے، نہ ملائے تو مرتا ہے. تو وہ جناب بڑی بےتابی سے آئی اور مولانا کو آ کے کہنے لگی السلام علیکم. مولانا کھڑے ہو گئے، فرمایا ملنا ہے تو گلے ملو، پھر بے لذت گناہ کا کیا مانا ہے. آگے مولانا ہزاروی تھا، وہ جناب بڑے آرام سے کھڑے ہو گیا، فرمایا کہ بی بی ملنا ہے تو گلے ملو نا، یہ بے لذت گناہ کیا مانا، تم دور کھڑے ہو ہاتھ ملا رہی ہو. وہ تو جناب وہیں ایسے ڈوب کے مر گئی نا. جب اس کو پتا ہوتا مولانا ہزاروی اسمبلی میں آتی نہیں تھی صاحب، اس نے کہا کہ جب تک یہ مولوی صاحب ہے میں نہیں آتی. تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے کم از کم ہماری بات نہ مانو، بی بی عائشہ کی نہ مانو، بی بی خدیجہ کی نہ مانو، بی بی فاطمہ کی نہ مانو، بی بی مریم کی تو مانو نا. بی بی مریم علیہ السلام کی بات تو مانو کہ بی بی اپنی صفت کیا بیان کری ہے کہ نہ میں سرکش ہوں، نہ میں نے گناہ کیا ہے. بغیہ کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ، یعنی حد سے گزرنے والی، زنا کرنے والی. ولم اکو بغیہ. اور دوسری ہے کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا. انا یکون لی غلام. تو افسوس ہے کہ موجودہ دور کی جدید معلومات اگر ان کو ہوتے، وہ پرانا دور تھا نا، ورنہ جبریل کہہ دیتے کہ بھئی آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیبی ٹیوب کا مسئلہ حل کر لیں گے یا کوئی جین ڈھونڈ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ کہاں ہے. لیکن وہ دور تھا. اس کے بعد بہرحال اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی کیوں گھبراتی ہو، تیرے رب کا فرمان ہے، میں تو قاصد ہوں، میں تو پیغام دینے والا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے. اللہ اگر مٹی سے آدم پیدا کر سکتے ہیں اور آدم سے حوا پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم سے بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتی ہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ نے حکم دیا جبریل پھونک مارو. جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری. روح بھی تو ایک ہوا ہے نا، اللہ جانتے ہیں، امر ربی ہے نا. بس وہ منہ مبارک سے پھونک جو تھی وہ اندر داخل ہوئی اور اسی سے عیسیٰ ابن مریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی سے حمل ہو گیا. اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو پھونک سے ہو جائے، وہ چاہیں تو پانی سے ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پھونک سے، شاید خدا کی حکمت ہے نا کہ ان کو آسمانوں پہ جو اڑانا تھا تو پیدائش بھی پھونک سے ہو رہی ہے، ابتدا بھی یہیں سے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے نا کہ آپ پرندہ بنا کے پھونک مارتے، پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. اللہ نے دکھا دیا کہ جس کے ہاتھ سے پرندے بن کے اڑ سکتے ہیں اس کو میں اڑا کے آسمانوں پہ لے جاؤں تو مشکل ہے، عقل کی بات کرو. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جب حمل ہوا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بی بی صاحبہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے دور افتادہ مقام پہ چلی گئیں. کیونکہ یہ تو روزانہ باتیں ہوں گی اور لوگ اعتراض کریں گے کہ ایک بی بی ہے، کنواری ہے، شادی نہیں، پھر حمل ہے، عجیب بات. تو چلو میں ایک دور افتادہ مقام پہ جب چلی جاؤں گی تو کم از کم اس وقت تک تو باتوں سے محفوظ رہوں گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مقام کون سا تھا؟ بیت اللہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی جو تھی وہیں چلی گئی. اور اس کے بعد جو ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا
منسیا۔ اب جب بی بی کو درد ذہ شروع ہوا، وقت ولادت کے جب دردیں شروع ہوئیں تو اب بی بی گھبرائی، ایک کھجور کے تنے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے، اور میں بھولی بصری ہو گئی تھی، مجھے آج یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیت کہتی ہے کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر ایک عورت کا اپنے محبت سے کسی مرد کا بیٹا ہو تو وہ تو درد بھول جاتی ہے، وہ مرنے کی تمنائیں تھوڑی کرتی ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ آج میں ایک عظیم تحفہ اپنے محبوب کے لیے تخلیق کر رہی ہوں۔ وہ تو گھبرانے، بات تو اسی لیے گھبرانے تھی کہ ایک کنواری ہے اور پاک بی بی ہے اور حمل ہو گیا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دی کہ بی بی مریم کو آواز دو اور کہو کہ مت گھبرائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے نیچے تمہارے قریب جو ہے ایک نہر جاری کر دی ہے، پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم کیا دیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور بی بی جس کھجور کے پاس بیٹھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ، ایک کمزور لڑکی سے کیا ہلے گا، لیکن فرمایا ہلاؤ، تمہارا کام ہے، اور اس کے اوپر ہم تمہارے لیے تازہ کھجوریں بھیجیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو انگور بھی پیدا کر سکتے تھے، انار بھی پیدا کر سکتے تھے، ہر پھل پیدا کر سکتے تھے۔ اس میں سبق دیا گیا کہ عورت کے لیے ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد میں کھجوروں سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں ہوتی، اس سے بہتر کوئی مقوی چیز نہیں ہوتی، ورنہ اللہ وہ عطا فرما دیتے۔ اور حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اب دیکھیں کہ عورت کا مقام یہ سب اللہ سکھا رہے ہیں، سب اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ایمان سے کہیں اس سے بڑی کوئی عزت و عظمت ہے عورت کی کہ درد ذہ میں لوگ جو ہیں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، زچہ بچہ میں جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بندے کی ماں آ جاتی ہے، دادی نانی آ جاتی ہے، لیکن یہ سارا انتظام خدا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، سب ہم کریں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور وَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، وَقَرِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اس پہ ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، وہ فرماتے ہیں کُلِی مِنَ التَّمَرِ النَّقِی، کُلِی مِنَ التَّمَرِ الْجَنِی مِنَ الرَّطَبِ الْجَنِی وَاشْرِبِی الْمَاءَ النَّقِی وَقَرِّی عَیْنَکِ مِنَ الْوَلَدِ النَّبِی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی تر و تازہ کھجوریں کھاؤ، پاک پانی پیو، اور نبی بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، ہم نے تمہیں بیٹا بھی تو وہ دیا ہے۔ اور اگر قوم آ جائے اعتراض کرے، وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں۔ اب عورت کی عظمت دیکھو، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اور اگر بی بی مریم کوئی آ جائے تو اشارہ کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ان کے زمانے میں چپ کرنا بھی روزہ ہوتا تھا، روزہ رکھتے تھے کہ آج ہم 12 گھنٹے چپ رہیں گے، تو یہ ان کی عبادت میں باقاعدہ ایک روزہ تھا۔ تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں تو روزے سے میں نہیں بات کر سکتی، میں روزے سے اشارہ کر دو، پھر باقی جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اور اس کے بعد جب اس کی قوم آئی اور بی بی پہ تہمت لگی اور بی بی پہ اعتراض کرنے لگے، تو دیکھیں کہ پھر جواب خداوند قدوس نے کیسے دیا۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ درس اسلام میں عورت کا مقام کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم کتاب کتب سماویہ میں جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، سب سے افضل کتاب اللہ کا قرآن، سب سے افضل کتاب، سب سے اکمل کتاب، سب سے جامع کتاب، جس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ایسی کتاب کے جس کے احکام قیامت تک ہیں، جو ہر دور میں ہر زمانے میں جس کا دستور جو ہے واجب العمل، قابل عمل، قابل نفاذ، قابل تنفیذ ہے۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم کتاب میں اللہ نے عورت کا ذکر فرمایا ہو۔ اگر عورت ایک غیر اہم چیز، یا عورت کا اسلام میں کوئی مقام ہی نہ ہو، یا عورت کی اسلام میں کوئی عزت و عظمت ہی نہ ہو،
بلکہ دیگر ادیان کی طرح اس کو نعوذ باللہ ایک حقیر اور ایک منبع شر، یعنی موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آج دنیا اپنے علوم جدیدہ میں کہاں پہنچ گئی، لیکن آج بھی جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا مفکر مدبر اور پورے عالم کے حکمرانی کا حقدار سمجھتے ہیں، ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو وہ ایوا کہتے ہیں. وہ اس کو بی بی حوا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوا یعنی ایوا ایول سے تھی، یعنی منبع شرارت فساد. جس قوم کا یہ عالم وہ کہتے ہیں اسی عورت کی وجہ سے تو سارا نظام تبدیل ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، آدم علیہ السلام پہ سارا عتاب آیا، کیونکہ وہ ایوا تھی، وہ ایول تھی. جن کا تصور یہ ہو، اور تصور بھی اپنی ماں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، وہ عورتوں کی آزادی کے حق، وہ عورتوں کی عظمت کے علمبردار ہیں. لیکن اسلام نے عورت کو ایک ایسی عظمت بخشی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا ذکر جو ہے واقعات انبیاء میں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ عورت کے نام پہ رکھ دی، سورت مریم. ایک ہوتا ہے میرے عزیز ضد، وہ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا اور تمام لاہوریوں کو جھوٹا کر کے آ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی لاہور میں آ کر لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے تو یہ سب کو کیسے جھوٹا کر کے آ گیا. انہوں نے کہا یار کیسے لاہوریوں کو جھوٹا کر، انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا، بس جھوٹے ہو. ایک تو ہے نا جی کہ آپ ایک ذہن میں پہلے بات بٹھا دیں گے جو اسلام کہتا ہے آپ نہیں مانیں، اور جو اسلام نے کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ دنیا میں معلومات حاصل کریں، آج پوری دنیا میں صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، کافروں کو قتل کرو. دیکھو یہ قرآن میں، دیکھو جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. تو بنیادی طور پہ قرآن جب ان کو ہماری دشمنی کا سبق دیتا ہے تو ہماری ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے دشمن. دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں یعنی کوٹ کر کے اور اتنا ٹکڑا لگا کے جو ان کے مفادات کے حامل ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے چینلز پر علماء کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں میڈیا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قاتل الذین کفروا، یہ ہے، اس کا ترجمہ کرو جی مولوی صاحب، بس. اور ہم آپ سے تقریر نہیں سننے گے، اس آیت کا ترجمہ کرو. اب ترجمہ تو یہی کرے گا بیچارہ جو ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار. اس کا جی مولانا ترجمہ کر دیکھیں، آپ عالم ہیں، آپ اسلام کے عالم ہیں، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے پیش، اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرو، آگے بات نہیں کرنی. وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں ملے. فَاقْتُلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کو مسجد الحرام کے نزدیک بھی قتل کرو. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، والکافرون وہ کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے بڑی عداوت رکھنے والی قوم جو ہے وہ یہود ہے. ان کا ترجمہ ہو کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے ان کا قرآن، یہ تو سب سے بڑی اہم کتاب ہے جو لوگوں کو لڑائی سکھا رہی ہے، فساد سکھا رہی ہے، لوگوں کو قتل سکھا رہی ہے، غارت گری سکھا رہی ہے، لوگوں کو لڑنے کا سبق دے رہی ہے. جب یہ عالم ہو پوری دنیا میں، اور مسلمان جو ہیں ہم آج بھی صرف ان مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں جس میں صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، ان مسائل میں جو مستحبات ہیں، ان مسائل میں جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں. بے عین ہی آج وہی ہمارے ادبار کا عالم ہے جو اسپین کے زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ کو کفر مٹانے کے لیے تلا ہوا تھا، لیکن وہ مولوی یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اور کوا حلال ہے یا حرام. تو خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھے اور ان کی تلبیسات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کفار مشرکین سے قتال کا حکم کب دیا، کیوں دیا. کبھی اس پس منظر پہ غور کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ مکی زندگی گزاری؟ 13 سال.
13 سال کون سا وہ ظلم و تشدد ہے جو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے سرکار دو عالم اور صحابہ کے خلاف نہیں کیا، لیکن صحابہ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ان کے 4 آدمی مر جائیں تو وہ فساد فی العالم ہے، اور وہ 4 کے بدلے میں لاکھوں کو مار ڈالیں وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب منطق یہ ہو جائے تو بات سمجھ گیا آئے گی۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مثلا یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن نے ایک بات کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو کیا قرآن کی یہ بات آج علم نشرہ نہیں، صادق نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے، تم کبھی دوست نہیں بنے؟ تو بجائے اس کے کہ تم قرآن کی صداقت کو مان لیتے، تم تسلیم کرتے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہی آج، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہا تھا زمانہ بخت نصر کا ہو، وہ زمانہ دور جو ہے وہ ہٹلر کا ہو، وہ دور جو ہے کسی مسولینی کا ہو، وہ دور جو ہے کسی کمیونسٹ بلاک کا ہو، کسی سرمایہ دار بلاک کا ہو، ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوا، مسلمانوں پہ قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ آپ رو بھی نہیں سکتے؟ اگر آپ روئیں گے اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں۔ بے عین ہی جن لوگوں نے بی بی حوا کو ایوا کہا، جن لوگوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا، جن لوگوں نے نعوذ باللہ عورت کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے حاملہ کر دیا، وہ لوگ کہیں کہ ہم عورت کی عزت و آزادی کے علمبردار ہیں اور اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نت کا سر بغیر ہے اسے کیا کہ آپ جاتے ہیں، آپ دنیا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ کام ہے جو عورت سے نہیں دیا جا رہا، یعنی جو مذہب جو دین اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے بٹھائے وہ ظالم ہے، جو اسی عورت سے ٹریلر چلوائے، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں، اکیلی عورت ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے اور سینکڑوں میل کے فاصلے بیچاری طے کری ہے، کہاں کو رات سوئے گی، کہاں گزارے گی، کس حال میں ہوگی، اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آزادی ہے۔ آپ یعنی کسی دنیا کے علاقوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے سروس اسٹیشنوں پہ آپ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں رات کو 2 بجے بھی کھڑی ہیں بیچاری سروس کیفیٹیریا میں ڈیوٹی کر رہی ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ اور جو اسلام اس کے تحفظ کا، اس کے مقام کا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کیوں ڈرائیور بنے؟ کہتے ہیں دیکھو جی گاڑی نہیں چلانے دیتے عورت کو، آزادی میں دخل ہے۔ جب سوچ الٹ ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو کون نکالے گا؟ قید مند۔ وہ اندر اس حال میں پڑی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، تو اس کو نکالنے والے دیکھنے والی آزادی ہے۔ اچھا یوں سوچیں کہ کیا آپ کے بڑے سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کے بجائے، وہ تو ڈرائیور کے برابر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں کہ توہین ہے، پروٹوکول کے خلاف ہے، وہ ڈرائیور کے برابر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی توہین ہو رہی ہے، اسی ڈرائیور سیٹ پہ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ آزادی ہے۔ خدا کے لیے ذرا انصاف سے، عدل سے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور رب محمد مصطفیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت مریم، یعنی جیسے سورت محمد، سورت الانبیاء، اسی طرح سورت مریم۔ تو اسی زمانے میں ہم نے درس میں، سابقہ درس میں پڑھا بی بی مریم کا قصہ، اور اس بات پہ ہم پہنچے کہ جب بی بی صاحبہ کو اللہ کی قدرت سے اور جبریل علیہ السلام کے بھیجنے سے اور نفخ روح سے حبل ٹھہر گیا، تو اب جناب بی بی صاحبہ آئیں، اس کے بعد ایک درخت کے کنارے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے کھجوریں بھیجی اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس کو صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، اور وہ مانتے میں اتنا غلو کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب جناب بی بی مریم کی یہ بات جو تھی آخر چلتے چلتے قوم میں پہنچی، برادری میں پہنچی، قوم کے بڑے، قوم کے معقول، قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے دوڑے ہوئے آئے اور آگے بی بی مریم کا گھیراؤ کر۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ دیکھو کہ یہ سارا جو انتظام ہو رہا ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو معجزات دے رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ جو داغ ہے اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے، یعنی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
لیکن اس معجزے کا مقصد کیا ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا